بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کیا راز ہے کہ عمران خان نے اپنے بچاؤ کے لیے برطانیہ اور امریکہ کے یہودیوں کو اور پورے قادیانی نیٹ ورک کو متحرک کر دیا ہے، اور یہ سارا جو جتنی بھی تکون ہے یہ بنتی ہے، اس میں ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف یہودی ہیں، تیسری طرف قادیانی ہیں، اور یہودی وہ جو بھارت نواز ہیں، بھارت کے لابیسٹ ہیں، اور پاکستان میں اتنے بڑے ایشو پر خاموشی ہے۔ اور لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہودی لنک عمران خان نے خود ہی اسٹیبلش کر دیا ہے۔ یہ بڑی ایک خوفناک قسم کی سازش ہے یا اسکیم ہے، اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس بات کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس پر وہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کے برعکس جب اویس نورانی صاحب نے، جو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے مرحوم کے فرزند ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ قادیانی مذہب کے خلاف کیا، تو اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی ٹرولز ہیں سوشل میڈیا پر موجود، ان سب نے شاہ اویس کے بجائے مولانا شاہ احمد نورانی کو گالیاں لکھ کر بھیجنا شروع کر دی۔ اس لیے کہ شاہ احمد نورانی ان بڑے چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ کروانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس پر باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے چند منٹ کے لیے، 2-3 منٹ کے لیے توشہ خانے کے مسئلے پر ایک تبصرہ کرنا ہے۔ تفصیل ڈسکس نہیں کرنی ہے، صرف 2-3 موٹی موٹی باتیں عرض کرنی ہیں۔ توشہ خانے کی حکومت نے تفصیل جمع کرا دی ہے، عدالت میں میڈ پبلک کر دی ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ کس نے کتنے تحفے لیے اور کتنی قیمت پر وہ گھر لے کر گئے۔ اس پر پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر اور سیاسی محاذ پر ایک مہم برپا کی کہ دیکھو یہ تحفے تو سب نے لیے ہیں، تو صرف عمران خان کو نشانہ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس توشہ خانے سے تحفے لینے کا کیس نہیں ہے، بلکہ توشہ خانے سے تحفے لے کر انہیں بیچنے کا کیس ہے اور تحفے چوری کرنے کا کیس ہے۔ یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس نے عدالت سے واضح الفاظ میں انکار کر دیا تھا کہ توشہ خانے کی فہرست قومی مفاد کے تحت اس کا جاری کرنا مناسب نہیں، اس لیے ہم یہ ریلیز نہیں کریں گے کیونکہ چور تھے۔ اب یہ جو حکومت ہے اس نے بہت ساری چیز تفصیل جاری کر دی ہے، اور چور تفصیل جاری نہیں کیا کرتے۔ پہلا کیس تو یہ ہے کہ یہ کیس معاملہ اس بات کا ہے ہی نہیں کہ کس نے کتنے تحفے لیے، معاملہ اس بات کا ہے کہ تحفے لے کر بیچے کیوں، اور پھر ساتھ ہی معاملہ ہے چوری کرنے کا۔ چوری کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے تحفے بیچے، اربوں روپے کے تحفے بیچے، دوسرا یہ کیا کہ کچھ تحفے بلکہ جن کی مقدار اربوں میں ہے، اربوں روپے میں ہے، وہ تحفے انہوں نے عمران خان نے اور اس کی پارٹی والوں نے وصول کیے دوسرے ملکوں سے، اور ان کو ریکارڈ میں شامل نہیں ہونے دیا، بلکہ سفیروں سے کہا، جو سفیر اس موقع پر موجود ہوتے ہیں تحائف کی وصولی کے موقع پر، تو ان کو عمران خان نے خود اپنی زبان سے دھمکی دی کہ ان تحفوں کے بارے میں اگر کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ وہ سفیر چپ رہے، لیکن بات نکل گئی، اور ان تحفوں کی مالیت اربوں میں ہے جو عمران خان نے، جن کا اندراج ہی نہیں ہونے دیا، اور سیدھا وہ جس ملک سے تحفے ملے ان کو لے کر پاکستان آیا، اور سیدھا تحفے وہ اس نے اپنے گھر میں بھجوائے، پھر وہاں سے بیچے۔ ایک تو وہ تحفے بیچے جن کا ریکارڈ تھا، کم قیمت پر بیچے اور جھوٹ بولا، اور دوسرے وہ تحفے بیچے جن کو ریکارڈ میں اس نے دیا ہی نہیں، یعنی کہ دوہرا جرم ہے، ایک چوری اس طرف کی ہے، ایک چوری اس طرف کی ہے۔ جو ماضی کے حکمرانوں نے جو تحفے لیے انہوں نے ان میں سے کسی تحفے کو نہیں بیچا، اپنے پاس رکھا۔ اگرچہ اس قانون پر اعتراض ہو سکتے ہیں جس قانون کے تحت ان لوگوں نے تحفے اپنے پاس رکھے، اس لیے کہ اگر کوئی 10 کروڑ کا تحفہ ملتا ہے تو اول تو پہلی بات تو یہ اسلامی اصول تو یہ ہے کہ وہ تحفہ سربراہ مملکت کو نہیں ملتا، وہ ملک کو ملتا ہے، تو وہ ملک کی ملکیت ہے۔ توشہ خانے کے بعد وہ سرکاری خزانے میں جمع ہونے چاہیے، سرکار اسے بیچے رکھے اس کی مرضی ہے۔ اور لیکن ظاہر ہے اسلامی اصول تو اس وقت نہیں چل رہے، پھر بھی قانون میں یہ تبدیلی کر کے اس طرح کا ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کر کے وہ تحفہ لیا جائے۔ یعنی 1 کروڑ کا تحفہ ہے تو اسے 10 لاکھ میں یا 25 لاکھ میں یا 50 لاکھ میں نہیں دیا جانا چاہیے، بلکہ 60 70 80 لاکھ کی رقم ہونی چاہیے، تاکہ زیادہ حصہ حکومت کو ملے، کم حصہ
سربراہ مملکت کو ملے، یہ قانون بدلنا چاہیے۔ لیکن جو بھی ہے، جو قانون ہے اس کے مطابق ماضی کے حکمرانوں نے تحفے لے کر بیچے نہیں، ایک بھی آدمی نے تحفہ بیچا نہیں ہے، تحفہ رکھا ہے۔ اور یہ عمران خان واحد آدمی ہے جس نے تحفے سب سے زیادہ لیے ہیں اور سب کے سب بیچے ہیں، اور ناجائز ذرائع سے بیچے ہیں، اور بے شمار تحفے چوری کیے ہیں، اور اس چوری میں اس کی پارٹی کے دوسرے لیڈر اور وزیر بھی شامل ہیں، اور وہ پنکی پیرنی جو بر صغیر کی مہا چورنی ہے اور کرپشن کی کوئین ہے، جس نے فرا گوگی نیٹ ورک کے ذریعے پورے پنجاب میں 3.5 سال تک ڈکیتی، رشوت خوانی اور کمیشن خوری کے ریکارڈ قائم کیے اور دولت کے انبار لگائے۔ اور ناظرین، اس حکومت نے تو تفصیل جاری کر دی، لیکن ماضی میں عمران خان کے دور میں کیا ہوا تھا کہ ایک سینئر صحافی ہیں رانا ابرار خالد، انہوں نے ایک خبر بریک کر دی کہ عمران خان نے کوئی تحفہ بیچا ہے، تو عمران خان نے اس کو اس کے ادارے سے برطرف کروا دیا، دباؤ ڈال کر کسی نوکری سے نکالو، اس کو نوکری سے نکال دیے گا۔ یہ ہے عمران خان کی اصلیت۔ اور پھر اسی ضمن میں پی ٹی آئی نے جھوٹ کی ایک اور مہم چلائی کہ مریم نواز کے پاس تو کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تحفے کس حیثیت میں لیے اور بیچے۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جس کا وہ جاری کردہ لسٹ میں کوئی ذکر نہیں، کوئی فہرست نہیں۔ یہ 100% ایک جھوٹی من گھڑت خبر پی ٹی آئی والوں نے، خاص طور پر فواد چودھری نے، اور ایک طارق متین نام کا کوئی پی ٹی آئی کا میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، طارق متین نے وہ خبر جاری کی، پھر فواد چودھری نے جاری کی۔ تو مریم نواز صاحبہ نے اس کی شکایت لگائی ایف آئی اے کو کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے پھیلایا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے نے اس شکایت پر، جس طرح کے دستور ہے، فواد چودھری کو نوٹس جاری کر دیا کہ تم نے یہ جھوٹا الزام لگایا، وضاحت دو کہ یہ کیوں لگایا۔ اس پر فواد چودھری چیخا اور اس نے چیف جسٹس کو ایک ٹویٹ کر دیا کہ دیکھو میرے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ یعنی موصوف کا خیال یہ ہے کہ لوگوں پر بہتان لگانا، جھوٹ گھڑنا، بے بنیاد الزام تراشی کرنا، یہ اس کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ اور کتنے کے تعجب کی بات نہیں، پی ٹی آئی کا ہر آدمی گالیاں دینے، جھوٹ بکنے کو اپنا بنیادی آئینی انسانی جمہوری حق سمجھتا ہے۔ ان کے نزدیک آئین، انسانیت، جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ اگر انہیں لوگوں کو گالیاں دینے، گالیاں بھی ماں بہن کی اور نہایت غلیظ قسم کی گالیاں دینے اور جھوٹے الزام لگانے اور جھوٹ گھڑنے کے سوا ان کی کوئی مہارت ہمیں سیاست کاری میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ باقی جو کام کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، کرپشن۔ ان کے پی ٹی آئی کا کون سا آدمی ہے جس کا کرپشن کا میگا اسکینڈل نہیں ہے؟ بڑے لیڈروں کی بات میں کر رہا ہوں، چھوٹے لیڈر بھی کرپٹ ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ تو چیزیں سامنے نہیں آتی۔ لیکن جو حکومت میں تھے، جو لیڈر تھے، ان میں سے ہر ایک کی کرپشن ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، پرویز خٹک سے لے کر پرویز الہی تک، کوئی ایک نام بتا دیں جس کا اسکینڈل نہ آیا ہو۔ حتیٰ کہ وہ جو صدر ہے دندان ساز، جو کہتا ہے میں تو بڑا اسلامی ہوں، میں تو جماعت اسلامی میں رہا ہوں، اس نے بھی توشہ خانے سے تحفے بیچے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو توشہ خانے کا قصہ تھا۔ اب یہ جو یہودی کنیکشن ہے، یہ دیکھیے، اس میں ایک تو امریکہ کا ایک کانگریس مین ہے جس کے ساتھ عمران خان نے رابطہ کیا، بریڈ شرمن۔ یہ ایک یہودی ہے اور یہودی لابی کا بہت بڑا رکن ہے، جس نے کشمیر کے خلاف، پاکستان کے خلاف کشمیر کے ایشو پر مہم چلائی، جو فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کاز کا سرگرم حامی ہے، اور جو بھارت کا بہت بڑا لابیسٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ ہے جس نے ایک مہم یہ بھی چلائی تھی کہ سندھ پر پنجاب نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، تمام دنیا کا فرض ہے کہ وہ سندھ کو پنجاب کی غلامی سے نجات دلائیں اور اسے ایک الگ ملک بنائیں۔ تو اس کی خدمات حاصل کی عمران خان نے۔ کس کے ذریعے؟ آصف محمود ایک قادیانی لیڈر ہے امریکہ میں، اور وہ کانگریس کا رکن بھی ہے، اس کو کانگریس کا الیکشن جتوانے کے لیے پاکستانیوں کی ووٹ کی ضرورت تھی۔ تو عمران خان نے پاکستانیوں سے اپیل کی، پاکستانیوں نے جتنے پی ٹی آئی کے حامی انہوں نے اس کو ووٹ دیا، بھارتی لابی نے بھی اسے ووٹ دیا، تو وہ جیت گیا اور رکن بن گیا۔ تو آصف محمود قادیانی کے ذریعے شرمن جو ہے یہودی، اس کی خدمات عمران خان نے حاصل کی، جہاں یہ امریکہ کا نیٹ ورک، اس سے پہلے امریکہ میں ایک لابینگ کی فرم بھی انہوں نے ہائر کی ہے، اور وہی امریکہ جس کو یہ کہتا ہے کہ اس نے سازش کر کے میری حکومت کا تختہ الٹوایا
اور آج بھی جو ہے امریکہ ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ میں پتہ نہیں کون سا صلاح الدین ایوبی ہوں، اس لیے امریکہ میرے خلاف ہے۔ اسی امریکہ کی یہودی لابی سے عمران خان مدد لے رہا ہے، مدد مانگ نہیں رہا ہے، مدد لے رہا ہے، اور اسے مدد ملنا شروع ہو گئی۔ اور دوسرا برطانیہ کا وہ کیا نام ہے اس کا، وہ بھی ایک مشہور یہودی ہے، اور اس کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ توہین رسالت کی مہم میں وہ آگے تھا، اور اس نے یہ کیس لڑا کہ توہین رسالت پر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو لوگ توہین رسالت پر احتجاج کرتے ہیں انہیں شر پسند عناصر قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو یہ کریگ میری، یہ عمران خان نے اس کی خدمات بھی حاصل کی ہیں، اور پاکستان میں جتنے قادیانی ہیں وہ سب اس کی مدد کو آگے ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ نورانی صاحب کے معاملے میں، شاہ احمد نورانی صاحب مدت ہوئی وفات پا چکے، اس وقت پی ٹی آئی کا وجود میرے خیال میں پی ٹی آئی کو قابل ذکر چیز تھی ہی نہیں جس وقت ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے معاملے کو کبھی ٹچ ہی نہیں کیا، لیکن ان کو ایک مرحوم شخصیت کو گالی گلوچ کا نشانہ بنانا، اور وہ بھی ایک پوری مہم کے ذریعے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے صاحبزادے نے قادیانیت کے خلاف ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کے بدلے میں مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کو گالیوں کی ایک لمبی مہم، اس پر پھر ان کے صاحبزادے نے ایک ٹویٹ بھی جاری کیا اور اس پر ایک توجہ دلائی۔ تو یہ ایک سلسلہ واضح ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں بھی اکثریت قادیانیوں کی ہے، اور یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ برطانیہ میں جتنے بھی پاکستانی نواز شریف کے مکان کے باہر مظاہرے کرتے ہیں وہ 100% قادیانی، شاید ایک آدھ مسلمان بھی ان میں ہو، وہ سارے کے سارے قادیانی ہیں۔ ان کو گالیاں دینے کا سلیبس ہے وہ تو خیر عمران خان نے مہیا کیا، لیکن وہ قادیانیوں کے ہاں بھی جائز ہے، کیونکہ قادیانیوں کے جو جھوٹا نبی تھا مرزا غلام محمد، اس کی تعلیم ہی یہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ ذریت البغایا ہے، یعنی کنجریوں اور طوائفوں کی اولاد ہے، مطلب کہ جو مسلمان ہے وہ کنجریوں اور طوائفوں کی اولاد ہے۔ تو اگر عمران خان کو یہ لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ان کے بقول کنجریوں کی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ آپ مطلب خود سمجھ لیجیے کہ اس کو لیڈر بنائے یا استعمال کر رہے ہیں یا اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ یہودی قادیانی کنیکشن۔ اب اس کہانی میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے، ایک صاحب نے دعوی نبوت کر دیا ہے۔ عمران خان فرا گوگی نیٹ ورک کا ایک آدمی ہے، وہی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگایا تھا، نعوذ باللہ، کہ واجبے کی تعیناتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نقل کفر نباشت۔ اس صاحب کا نام ہے عوریہ مقبول جان۔ اس کا حقیقت ٹی وی نے وہ ٹویٹ لے کر اس کو پورا نشر کیا، اس پر پورا پروگرام کیا۔ اس کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے لکھا ہے کہ گندم کی کٹائی کی فصل شروع ہوتے ہی، یعنی ابھی لوگوں نے گندم پوری کاٹی نہیں ہوگی کہ پورا اللہ کا ایک عذاب اس قوم پر آئے گا۔ اس قوم پر سے مراد وہی جیسے مرزا غلام محمد کنجری کی اولاد کہتا ہے نا، اس قوم کی بات کر رہا ہے کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چلیے اس کو ہم ایک ایسی بکواس، ایسی خرافات کہہ کر نظر انداز بھی کر سکتے ہیں جو غصے میں آ کر جھنجھلا کر اس نے دی، ایک گالی دی گویا کہ، لیکن نہیں، معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ آگے کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اہل نظر نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب مسلط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ولی، درویش، صوفی، مجذوب، کوئی یہ کبھی نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی اطلاع وہ اپنے نبی کو دیتا ہے، پھر نبی قوم کو بتاتا ہے، اور نبوت کا سلسلہ اب ہو گیا ختم۔ تو یہ عوریہ کو کس نے یہ اطلاع دی کہ اللہ میاں نے یہ فیصلہ کر لیا؟ جن کو یہ اہل نظر کہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہیں وہی چرسی، بھنگی، کوکینی، زانی، شرابی، بچے اغوا کرنے والے، چوریاں چکاریاں کرنے والے، ڈکیتیاں مارنے والے، ان کو یہ اہل نظر کہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹولی ہے اہل نظر کی، اب اس کے کون کون ارکان ہیں یہ ناموں کو تو ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے مراد سعید بھی اہل نظر میں شامل ہو، زلفی بخاری بھی اہل نظر میں شامل ہو، وہ جو خواجہ سرا عمل ہے جو عمران خان کا شریک حیات رہا ہے وہ بھی اہل نظر میں شامل ہوگا۔ خیر اس سے ہمیں تعلق غرض نہیں ہے کہ یہ اس نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ کیا ہے
اللہ میاں نے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک پر عذاب آئے گا، اس ملک نہیں، اس قوم پر عذاب آئے گا۔ قوم یعنی وہ جو جس کو مرزا غلام محمد کہتا ہے کہ یہ کنجریوں کی اولاد ہے، تو یہ اوریہ کہہ رہا ہے کہ یہ کنجریوں کی اولاد اس قوم پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ قوم برباد ہو جائے گی۔ اب کچھ لوگوں کو میں نے ٹویٹ دیکھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ حضرت دماغ نہیں چلا، یہ ایجنڈا چل رہا ہے، ایجنڈا چل رہا ہے۔ جو مرزا مسرور سے شروع ہوتا ہے وہ امریکی اور برطانیہ کے یہودی لابیوں سے ہوتا ہوا پاکستان میں آتا ہے۔ کل ہی طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ کیا بات ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کا ہر ٹام ڈک ہیری عمران خان کی حمایت میں بول پڑا ہے۔ تو ہم برطانیہ اور امریکہ کا کیا ذکر کریں، پاکستان میں بھی جتنے ٹام ڈک ہیری ہیں وہ پاکستانیوں پر پل پڑے ہیں اور ان کے خاتمے کی دعائیں کر رہے ہیں، پیش گوئیاں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ میرا مقصد ان کی یہ بکواس اور یہ دریدہ دہانی صرف نشاندہی کرنا تھا، ورنہ ان کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ ان کے ہاں جھوٹ کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں ہے، اور یہ جھوٹ کے اتنا عادی ہیں کہ نبی اکرم پر بھی بہتان لگانے سے باز نہیں آتے۔ اور چونکہ قانون اس وقت قانون نافذ کرنے والے نہیں، جو قانون کے فیصلے کرتے ہیں وہ چونکہ اس وقت ان کے ساتھ ہیں، اس لیے ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایف آئی اے نے وہ جو فواد چودھری ہے اس کو نوٹس جاری کیا ہے، لیکن کسی نہ کسی جگہ سے فیصلہ آ جائے گا کہ یہ نوٹس معطل کیا جاتا ہے، اور بلکہ یہ ہدایت نامہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایف آئی اے پی ٹی آئی کے کسی بھی لیڈر کے خلاف نہ تو نوٹس جاری کر سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی اور کسی قسم کا ایکشن لے سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے صورتحال اب تک کی۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اسی حوالے سے کچھ مزید معلومات بھی پیش کروں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔